الرحمن الرحیم ناظرین، آج 4 اگست 2022 دن ہے جمعرات کا، اور ایک بار پھر آپ کے سامنے حاضر ہوں۔ آج بھی تازہ ترین کی طرف بڑھیں گے، اور تازہ ترین میں سب سے پہلے ہم بڑھتے ہیں فل کوڈ کی۔ یہ جو شروعات ہو چکی ہے کہ فل کوڈ بننا چاہیے، کہ جب سے چیف الیکشن کمشنر نے فیصلہ دیا، اس فیصلے میں کیا کچھ ہے وہ میں نے آپ کے ساتھ تفصیل سے بیان بھی کیا ہے۔ ایک بار پھر بیان کر دیتا ہوں کہ یہ ممنوعہ فنڈ تھا جسے فارن فنڈ بنایا گیا تھا، اور وہ اب اس آپ کے سامنے آ گیا کہ اتنا بوجھ کوئی بھی نہیں اٹھا سکتا، کوئی بھی ادارہ، یعنی قوم کے متفقہ لیڈر کا مقابلہ کر سکے اگر یہ نہیں کر سکا چیف الیکشن کمشنر۔ اس کو میں یہ یوں سمجھ لیتا ہوں کہ یہ جب اگر کر سکتا تو یہ فارن فنڈنگ کیس میں کر دیتا، حالانکہ یہ نہیں بھی چاہتے تو یہ تب بھی کر لیتے، حالانکہ اس کی گنجائش بھی موجود نہیں تھی، لیکن انہوں نے وہی ممنوعہ فنڈ کی طرف، پھر ان میں سے فیصلے میں دوسری دفعہ فیصلہ کیا لکھا، وہ ایک بہت بڑا فراڈ ہے، یعنی اس کو فارن فنڈنگ کے ساتھ میں لانے کی کوشش کی ہے، اور جن لوگوں نے یہ ڈونیشن کی ہے وہ خود بھی سامنے آ گئے ہیں، اور ایک خاندان تو ایسا ہے جس کو فارن فنڈنگ کیس کے ساتھ ریلیٹ کرتے ہیں، تو اس کا شوہر پاکستانی ہے، بیوی انڈین ہے، اور پاکستان میں کتنی دفعہ آ چکی ہے، اور پاکستان سے کتنا پیار کرتی ہے سب کو معلوم ہے، اور وہ بھی ہے $27,000۔ 27 میں آدھا بیوی کا ہے، آدھا شوہر کا ہے، حساب کیجئے کتنا ہے۔ لیکن پروگرام یہ بن رہا ہے کہ چلو فل کوڈ بننا چاہیے، کہ ایسی چیزوں میں فل کوڈ نہیں ہوتا، یہ لارجر بینچ کا کام ہے، لیکن ان کا جیسے آپ لوگوں کو معلوم ہے، اور بار بار ہم جب یہ بات کرتے ہیں اور اس میں خصوصاً اس ادارے کا نام لیتے ہیں عدلیہ کا، تو اس کا مطلب ہمارا عدلیہ سے دشمنی کوئی بھی نہیں ہے۔ افسوس کہ ہمارا عدلیہ وہ کردار ادا کرے جو پاکستان کے لیے ہونا چاہیے، جو دوسرے ممالک کے عدلیے کرتے ہیں وہ ہمارے ہاں نہیں ہوتا۔ یہاں پر جب فل کوڈ کی بات آئے گی تو فل کوڈ میں پھر اکثریت کی، یعنی یہ سب سے بڑی یعنی دکھ و درد کی بات ہے کہ ہمارا عدلیہ تقسیم ہوتا ہے، اور اس کی تقسیم کچھ اس قسم کی ہوتی ہے کہ اب جو چیف جسٹس ہمارا ہے اس پر بھی پریشر ڈالا جا رہا ہے، یعنی کہ اس کی بھی اختیارات کو سلب کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ اب یہ پہلی دفعہ آپ سنتے ہوں گے یہ بات، اور یہ انتہائی کرب اور درد کی بات ہے۔ تو ایک طرف یہ سب کچھ ہو رہا ہے کہ چیف جسٹس آف پاکستان کے اختیارات اپنے طریقے سے استعمال کیے جائیں، جو لوگ ہیں آپ کو معلوم ہے جو کرنا چاہتے ہیں، اور پھر ان میں ان کے ساتھ اکثریت موجود ہے۔ فل کوڈ جب ہوگا تو فل کوڈ میں 17 ججز ہوتے ہیں، تو میں نے پہلے بھی آپ کو بتا دیا تھا کہ 17 میں سے تقریباً 11 ججز تو ان کے اپنے ذاتی جج ہیں، یعنی یہ بہت میں افسوس کے ساتھ کر رہا ہوں یہ بات، لیکن جو حقیقت ہے وہ آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں۔ تو اب فل کوڈ یہ بنانے کی کوشش اس لیے کر رہے ہیں کہ 62(1)(f) کی طرف اس مسئلے کو، یعنی صادق و امین، شاید میرا خیال ہے اس کا مطلب ہے، وہ صادق و امین والا قصہ جو نواز شریف کا تھا کہ بیٹے سے تنخواہ نہیں لی تو اس کو 62(1)(f) میں اس کو اس طرح کر دیا گیا اور اس طرح کر دیا گیا، حالانکہ وہ صاحب چوری تھی، اور وہ جو اکاؤنٹ لوگ رکھتے ہیں نا دبئی کے، وہ منی لانڈرنگ کے لیے رکھتے ہیں، سب کچھ اس پر ثابت ہو چکا ہے، اور ایک چیز نہیں ثابت ہوا، یہ انہوں نے تو ایک بہانہ بنا دیا کیونکہ پاس اس پارٹی کے پاس بولنے کے لوگ موجود ہیں، پیچھے کچھ حقائق نہیں ہوتے، لیکن اتنا جھوٹ بولتے ہیں کہ یہ خود بھی اس پر یہ یقین کر لیتے کہ ہم سچ بول رہے ہیں، کیونکہ ان کی پیدائش جھوٹ سے ہے، اور جس چیز کی بنیاد آپ جھوٹ سے رکھیں گے تو وہ پھر ایسا ہی کردار آپ کے سامنے ہوگا، اور وہ لوگ پھر وہیں کچھ کریں گے جو ان سے مطلوب ہوتا ہے۔ تو اب انہوں نے فل کوڈ کا جو قصہ چھیڑا ہے، اور ریفرنس دائر کرنے والے ہیں، تو یہ اتنے بیوقوف لوگ ہیں کہ ان کو یہ بھی پتہ نہیں ہے کہ یہ سب ادارے ہمارے لیے احترام امن کے کرتے ہیں، جو بھی ادارہ ہے پاکستان کا، خواہ فوج پاکستان ہے، خواہ عدلیہ بیوروکریسی ہے، لیکن دیکھیے جب یہ لوگ عوام کے ایک مقبول لیڈر کے سامنے آ کر کھڑے ہوں گے تو پھر خود بخود اب احترام کو دیتے ہیں، اور پھر ان کا مقابلہ بھی یہ نہیں کر سکتے۔ یعنی مثال کے طور پر آپ ملتان سے شروع ہو جائیے تو فیض آباد تک یہ حکومت کس کی ہے، پھر وہاں سے خیبر سے اوپر جا کر وزیرستان سے، تو وہاں سے شروع ہو کر فیض آباد تک کی حکومت کس کی ہے،
یہ کس کا مقابلہ کیسے کریں گے جب اس کے پاس پنجاب کی حکومت تک بھی نہیں تھی؟ تو یہ اس کا مقابلہ اس وقت بھی نہیں کر سکتے تھے۔ صرف 25 مئی کو صرف اتنا ہوا تھا کہ پاکستان کو عمران خان نے بچایا خون ریزی سے، اور بھی بڑے نقصانات سے بچایا۔ لیکن بہرحال یہ جو ہے اس وقت موجود لوگ جن کا یہ ارادہ ہے کہ یہ فل کورٹ ہو، اور اس فل کورٹ کی وجہ سے یعنی کہ پی ٹی آئی پر پابندی بھی لگ جائے اور عمران خان کو نااہل کیا جائے، جیسے کہ بڑے میاں نااہل ہو چکے ہیں، تو اب میاں برادران کی جو بات چیت ہوئی ہے اور اس کی بیٹی کی، تو انہوں نے اسی چیز کے کہ چھوڑ دیجئے سب کچھ کو، اسی کو ٹارگٹ کیجئے فل کورٹ کو، اور فل کورٹ کے ذریعے اس کو نااہل کیجئے، کیونکہ عوام کے سے دور ہٹانا عمران خان کا اب ناممکن ہو گیا اس پاکستان میں، اور جتنے دیر یہ زیادہ رہیں گے اتنا زیادہ ناممکن ہوتا جائے گا، وہ تو سب کو معلوم ہے۔ اب میں نے اس دن کہا تھا آپ کے سامنے کہ دیکھیں عمران خان کو اللہ تعالیٰ نے ان کے اوپر قہر عمران خان کی شکل میں نازل کیا، یہ ایک حقیقت ہے۔ لیکن اب اس ملک میں عجیب عجیب چیزیں ہوتی رہتی ہیں کہ جب آدمی اس کو سوچ کر بھی یعنی وہ ہم ادا نہیں کر سکتے وہ الفاظ، لیکن ہمیں جو درد اس سے مل رہا ہے، یعنی کہ ہمارا وہ ادارہ جس کے لیے عوام مرنے مٹنے کے لیے تیار ہوتے رہے، یعنی آج سے 3-4 مہینے پہلے، آج عوام اس کی طرف کچھ اور نظروں سے دیکھ رہے ہیں، کچھ خاص لوگوں کی وجہ سے۔ تو وہ لوگ بھی اس میں شامل ہے۔ انہوں نے وہ جو رجیم چینج والا پروگرام تھا اس کو چینج نہیں کیا، رجیم چینج اب بھی جاری ہے۔ یہ بات میں اس لیے درد سے کہہ رہا ہوں کہ ابھی بھی وہی چیز جاری ہے کہ عمران خان کو آپ سائڈ پہ کر دیجئے، اور وہ جو میں پہلے آپ کو کہتا تھا چند لوگوں کے نام لے کر کہ یہ لوگ خود امیدوار ہے، وزارت عظمیٰ کی امیدوار ہے، تو ان لوگوں کے ساتھ جب میٹنگ ہوئی ہے 4-5 کے ساتھ کہ بھائی آپ لوگ لے لیں حکومت، اس کو سائیڈ لائن کرے، تو یہ پارٹی عمران خان کی ہے، یہ عوام عمران خان سے پیار کرتے ہیں، بلکہ جنون کی حد تک کرتے ہیں اور رومانس کرتے ہیں۔ تو عمران خان کو یہی ادھر آ کر افسوس صرف اس بات پر ہے کہ ان میں اتنا بھی عقل نہیں ہے کہ اگر یہ تو میرے خیال میں کوئی پرائمری کا کسی بچی سے بھی پوچھ لو کہ کیا پی ٹی آئی میں ایسی کوئی تبدیلی آ سکتی ہے یا پھر پاکستانی عوام اس کو تسلیم کر لیں گے، تو اس کا جواب ہوگا نہ، اور ان بڑے نوٹرل صاحبان کو ہی نہیں معلوم، تو یہ تو بہت بڑی افسوس کی بات ہے۔ اور یا یہ سمجھتی ہوئی کہ اس سے ملک کو کیا نقصان ہوگا اور پاکستان کو کیا نقصان ہوگا، تو ان کو مطلوب ہے پاکستان کا نقصان، تو وہ کس وجہ سے ہے، وہ وجہ بہت بڑی ہے جو ہر وقت میں اظہار اس کا نہیں کرنا چاہتا۔ تو اب آپ دیکھ لیے یہ سب کچھ ہو رہا ہے پاکستان میں۔ تو اب دوسری طرف یہ جو ہیلی کاپٹر کریش ہوا ہے، بہت افسوس ہے، پوری قوم کو افسوس ہے، اور جو کور کمانڈر اس میں شہید ہو چکے ہیں، اس کے ساتھ جو 6 دوسرے رفقا شہید ہوئے ہیں، سب پر قوم کو بہت رنج ہے، اور یہ بہت ہی کریڈیبل کور کمانڈر تھا، بہت زیادہ۔ اس کے پیچھے ابھی لوگ تانے بانے بننے شروع کر دیے ہیں کہ یہ کیسے ہوا۔ ایک طرف تو بلوچ انسرجن کہتے ہیں کہ ہمارا کارنامہ ہے، دوسری طرف کچھ اور سوچ رہے ہیں، اور وہ جو کچھ اور سوچ رہے ہیں خدا نہ کرے کہ اس کی طرف یہ ہمارا فوج اس طرف بڑھے اور اس پر یقین کرے کہ ہاں کسی بڑے نے یہ کام کر کے دکھایا ہے، یعنی کہ ایک دن یہ لوگ یہ ڈاٹ سے ڈاٹ ملانے والی بات پھر ہوتی ہے، خواہ وہ غلط بھی ہو، اور میں بھی یقین نہیں کرنا چاہتا، اور میرا دل نہیں چاہتا کہ اس پہ میں یقین کروں، اگر یہ سچ بھی ہوا تو میں نہیں کرنا چاہتا۔ تو وہ ایک دن یعنی جا کے ڈرون حملہ ہوتا ہے، اور وہ بھی چائنا نے کہہ دیا کہ وہ کہاں سے ہوا، وہ بات بھی ابھی چھپی نہیں رہ سکی۔ تو اسی دن جا کے یہ مسئلہ بھی اسی چند گھنٹوں بعد یہ مسئلہ بھی ہو جاتا ہے، اور اس کی وجہ سے پھر ڈالر بھی نیچے آتا ہے، ایم ایف بھی ماننے لگ جاتا ہے۔ یہ سب کچھ کیا ہے، ہم اس طرف جا رہے ہیں کہ جو ہم پہلے غلام تھے۔ میں تو ابھی بھی کہتا ہوں کہ دیکھیں ہم نے ویسے برائے نام 1947 14 اگست کو جو آزادی لی تھی وہ برائے نام آزادی تھی۔ جو ہمارا اس وقت قائد تھا وہ اللہ کو پیارا ہو گیا، اور اس کے بعد جو کچھ اس ملک کے ساتھ ہوا، وہ ہماری جو خارجہ پالیسی تھی وہ صرف خارجہ پالیسی نہیں تھی، وہ غلامی تھی۔ لیکن غلامی آ کر تیز کب سی ہوئی، جب یہ 2 خاندانوں میں سے ان کے 2 جو یعنی
بھٹو خاندان میں سے زرداری اور بے نظیر جب آئے تو اس وقت سے غلامی شروع ہو گئی۔ دوسرا تو پہلے سے غلام تھا، جب جنرل جیلانی تھا اس وقت سے اس کو یعنی اب غلامی میں شمار کیجئے۔ تو ان لوگوں کا پاکستان سے کوئی کنسرن نہیں ہوتا۔ یہ لوگ پاکستان کی تباہی میں اپنی کامیابی دیکھنا چاہتے ہیں، اور یہی ہمارے لیے بڑے افسوس کی بات ہے کہ یہ سب کچھ دیکھتے ہوئے اس وقت جس ادارے سے ہماری زیادہ امیدیں ہیں کہ وہ ادارہ ان چیزوں کو روکنے کے لیے ان کو 5 منٹ چاہیے، یہ سب کچھ حل ہو جائے گا، یعنی ہے کیا، انتخابات کی طرف ہی تو جانا ہے۔ تو ان کے اگر ذاتی اپنے مقاصد نہیں ہے اور ان کے ذاتی دشمنی نہیں ہے عمران خان کے ساتھ، تو ایک طرف ذاتی مفاد، دوسری طرف بغض عمران، ان دونوں کو ملا کر تو ان کے سامنے پاکستان کی حیثیت پھر کچھ بھی نہیں ہے، یعنی ان کے یہ دو مقاصد پاکستان سے بڑے ہیں۔ اب یہ بہت بڑی افسوس کی بات ہے، اور یہ جب میں یہ باتیں کرتا ہوں، لوگ مجھے جو جاننے والے ہیں تھوڑے بہت، یعنی میرا تو اتنا وہ ہے بھی نہیں سوشل میڈیا پر، تو وہ مجھے کہتے ہیں کہ بھائی یہ جو باتیں آپ کرتے ہو، جو اس چیزوں کو سمجھنے والے لوگ ہیں، تو بھائی آپ کے لیے مشکلات ہو جائیں گے بہت بڑی۔ بھائی میرے لیے ہو جائیں تو میرے ملک کے لیے نہ ہو، مجھے یہ سب سے پیارا چیز میرے لیے پاکستان ہے۔ تو کیونکہ پاکستان کی جو قدر و منزلت ہے، یا پاکستان کو اللہ تعالیٰ نے جس لیے بنایا ہے، وہ فرسٹ پرائرٹی ہونی چاہیے، لیکن افسوس ہم اس کی طرف نہیں جاتے۔ وہ تو میں آپ کو روز کہتا ہوں کہ دیکھیے یہ جو پیڈ میڈیا ہے اس کو آپ چھوڑ دیجئے، اس کو آپ خیر آباد کہہ دیجئے، اور چند لوگ جو آپ کے سامنے میں نے کتنی دفعہ ان کے نام بھی لیے، ان لوگوں کو فالو کیجئے تو آپ حقائق تک پہنچ جائیں گے۔ اس وقت مسئلہ کیا ہے؟ اس وقت مسئلہ یہی ہے کہ افواج اور پاکستان کو عوام کو لڑایا جائے، یہ بھی ایک مقصد ہو سکتا ہے، اور یہ خاص کر یہ بڑوں کا بھی ہو سکتا ہے، جس میں ان کی مجبوریاں ہو سکتی ہے۔ وہ مجبوریاں میں کن الفاظ میں آپ کو سمجھاؤں کہ وہ کون سی مجبوریاں ان کی ہو سکتی ہیں، کیونکہ وہ اس وقت کہنا یعنی وہ کون سی ویڈیوز ہے، کیا مسائل ہے کہ جب یہ اتنی بڑی دشمنی پر اتر آئے ہیں پاکستان کے ساتھ، تو ان چیزوں کو جب ہم دیکھتے ہیں تو انسان ہل کر رہ جاتا ہے کہ یہ سب کچھ ہو رہا ہے پاکستان میں، ہم کچھ نہیں کر پا رہے۔ تو دوسری طرف یہ دو خاندان ہیں، تو یہ غلامی سے ہم نکل ہی نہیں سکے ان کی وجہ سے، اور نہ نکل سکتے ہیں۔ لیکن میں ایک بات کرتا ہوں جو روز کرتا ہوں کہ دیکھیے عمران خان کا نام البدل پاکستان میں کوئی نہیں ہے، اور اس وقت پورے پاکستانی قوم عمران خان کے پشت کھڑی ہے۔ اور جب کل بھی میں نے کہا تھا کہ اس وقت عمران خان کا مثال ایک پہاڑ ہے، اور پہاڑ سے سر ٹکرانا اپنے سر کو توڑنا ہے۔ یہ میں نے کل بھی کہا تھا، پرسوں بھی کہا تھا، تاکہ جو لوگ جن کے جو عزائم ہے اس ملک کے خلاف، ان اداروں کے خلاف، وہ پورے نہ ہو تو میں تب یہ بات کرتا ہوں۔ ایسا نہیں ہے کہ مجھے اور کچھ پتہ مجھے ان کے متعلق بہت کچھ معلوم ہے، بہت کچھ جانتا ہوں، لیکن پاکستانیت کی وجہ سے میں اس کو کھولنا نہیں چاہتا، وگرنہ وہ وقت آ گیا کہ میں نے خود کو سپیئر کر لیا ان چیزوں کے لیے۔ تو یقین کیجئے میں نے اس دن بھی آپ کو کہا تھا کہ آپ کہیں گے کہ آپ شکل سے تو ایسے لگتے نہیں ہیں، تو سن 71 کی بات آپ کرتے ہیں، تو یہ تو خیر اللہ کا ایک وہ ہوگا میرے اوپر کہ اتنا عمر ہونے کے باوجود بھی میں ایسے لگ رہا ہوں۔ لیکن یقین کیجئے 1971 سے لے کر آج تک میرے پاس جتنی یہ خاندان بر صغیر کے وقت سے، یعنی کہ جو اس وقت کی آزادی میں جو شریک لوگ تھے، ان سے لے کر جو ہمارے ہیروز تھے، ان سے لے کر ہمارے زیروز جتنے ہیں، ان سب خاندانوں کے متعلق میرے پاس پوری ہسٹری پڑی ہے۔ اور پھر خاص کر ان دو خاندان کو، ان کو میں دور جدید کے خاندان جو اس وقت کے ہمارے، یعنی کہ 37 سال والے یہ جو دو آپ کے سامنے نظر آ رہے ہیں، زرداری اور میاں برادران، تو ان کی میرے پاس ایسی چیزیں موجود ہیں کہ یہ دنگ رہ جائیں گے، لیکن اس میں پاکستان کے لیے بھی نقصانات ہیں۔ اور جب میں نے وہ فیصلہ کر لیا تو وہ میں سامنے رکھوں گا۔ تو ان کو ہوش کے ناخن لینے چاہیے، اور میں عدلیہ سے ریکویسٹ کرتا ہوں کہ خدا کے لیے اس ایک خاندان کا غلام بننے کے بجائے ان کے تابعداری، ان کو اوبلائج کرنا مزید پاکستان کے ساتھ انتہائی بڑی دشمنی ہے۔ یہ چھوڑ دیجئے، جو حق و سچ ہے، جو قانون آپ کو اجازت دیتا ہے، آپ قانون کو سمجھتے ہیں، ہم تو کچھ بھی نہیں سمجھتے، لیکن اتنا تو سمجھتے ہیں
کہ یہ فل کورٹ آپ کل اگر بنائیں گے تو اس فل کورٹ سے مقصد کیا ہوگا؟ اس فل کورٹ سے مقصد ہوگا کہ عمران خان پہ پابندی لگ جائے، سیاست سے نااہل ہو جائے، پی ٹی آئی ختم ہو جائے۔ تو یہ میری بات یاد رکھیے، جو لوگ سن رہے ہیں، یہ پاکستان کو اس دلدل میں پھینک دیں گے جو یہ خود بھی اس دلدل سے کبھی نہیں نکل سکیں گے۔ اور اگر یہ خاندان، خاص کر شریف خاندان، یہ چاہتا ہے کہ سب سے بہتر حال یہ ہے کہ مارشل لا لگ جائے، تو دیکھیے جناب، مارشل لا اس ملک میں نہیں لگ سکتا۔ مارشل لا جب لگتے تھے تو میں نے کتنی بار یہ بات کہی ہے کہ اس وقت عمران خان جیسا شخص پاکستان کے سیاسی میدان میں موجود نہیں تھا، اور اس کو سمجھنے کے لیے دماغ چاہیے، اس کو سمجھنے کے لیے شعور چاہیے۔ تو اس وقت عمران خان کو آپ پاکستان کے چیف گویریا سمجھیے۔ یہ کوئی ایسا معمولی لیڈر نہیں ہے کہ اس کو کوئی زیر کر سکے گا اور مارشل لا لگا کر یہ گھر بیٹھ جائے گا اور وہ مارشل لا ایک دن بھی چل سکے گا۔ یہ اگر کسی کا خیال ہے، کسی نیوٹرل صاحب کا یہ خیال ہے، جو کہ ان کے امپورٹڈ لوگوں کا بھی ابھی یہی فیصلہ ہے کہ ہم اس شخص کا مقابلہ بھی نہیں کر سکتے، نہیں یہ ملک ہم سے چل سکتا ہے، تو آخری حل انہوں نے یہ ڈھونڈا ہے۔ شاید آپ کو کسی نے یہ بات نہیں کہی ہو، لیکن میرا پانچواں حص کہی ہے، چھٹا حص کہی ہے، میں تو یہ سب ریالٹیز جتنی بھی اس وقت پاکستان میں موجود ہے اس پہ سوچتا ہوں، تو یہی ایک چیز نظر آتی ہے کہ اور تو کوئی حل ہو نہیں سکتا ان کے خیال میں۔ میں ان کے خیال کے مطابق کہتا ہوں کہ ان کو معلوم ہے کہ نہ ہم یہ ملک چلا سکتے ہیں، اور ہم جتنے تباہ ہو چکے ہیں، یعنی اس وقت عوام میں ان کی پذیرائی میرے خیال میں 3% بھی نہیں ہے۔ کہاں ان کا اتنا بڑا توتی اونچا بولنے والا، اور کب آج یہ مقام؟ تو ایک طرف تو یہ ہے، دوسری طرف ان کے کیسز، اگر یہ اس انتظار میں ہے، دو چیزوں کے انتظار میں، کہ مارشل لا لگے یا اس وقت تک ہم عمران خان کو آگے پیچھے کرتے رہیں جب تک جسٹس قاضی فائز عیسیٰ یہ کرسی سنبھالیں گے نہیں سپریم کورٹ کی، تو بہت بڑی افسوس ہے کہ ہم پنسے کہاں آئے۔ ہم اس وقت بھی اور اس سے پہلے بھی، ہم تین آئینی بڑے ادارے ہیں، اس میں ہم پھنس چکے ہیں۔ ہمارا نیب تھا، اس نے ہمیں پھنسایا۔ ہمارا جو الیکشن کمیشن ہے، یہ بھی ایک آئینی ادارہ ہے، اس نے ہمیں پھنسایا بہت بری طریقے سے۔ اسی طرح ہمارے عدلیہ نے ہمیں پھنسایا بہت بری طریقے سے۔ اس کے علاوہ اور ہے، ان کو چھوڑ دیجئے، مطلب، لیکن بیوروکریسی تو 36 سالوں میں ان لوگوں نے ہر جگہ انویسٹمنٹ کی ہے، ان کی فینیٹریشن ہر جگہ موجود ہے، ہر ادارے میں موجود ہے، اور یہ بہت افسوس کی بات ہے۔ اور اس کو ٹھیک کرنے کے لیے اس وقت ایک ہی شخص ہے، یہی کپتان، اور کوئی نہیں کر سکتا۔ خدا نہ کرے اگر یہ کپتان اپنے عزائم میں ناکام ہوا یا اس کپتان کو نقصان پہنچا، تو یقین کیجئے یہ پاکستان جو آج جس طرح ہم دیکھ رہے ہیں، یعنی موجودہ شکل میں، شاید یہ موجودہ شکل بھی نہ رہے۔ تو یہ کوئی معمولی چیز نہیں ہے۔ ان لوگوں کو اپنے آپ پر ترس کرنا چاہیے، عوام پر ترس کرنا چاہیے، اس غریب ملک پر ترس کرنا چاہیے، اور یہ سب کچھ ان کے عزائم ہمیں معلوم ہے، اور اس کی وجوہات پچھلے کئی ولاگز میں آپ کو بتا چکا ہوں۔ بار بار بتانے کی کیا ضرورت ہے کہ یہ لوگ انڈکٹ ہو کر کیسے آتے ہیں، عدلیہ میں کیسے آتے ہیں، اس کے پیچھے کون ہوتے ہیں، اور وہ ان میں انویسٹمنٹ کس کی ہوتی ہے، وہ سب کچھ آپ کو معلوم ہے۔ تو اب اس وقت اگر ان کا یہ خیال ہے کہ ایک طرف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کا انتظار، وہ تو ان سے ہو نہیں سکتا، کیونکہ تقریباً اس میں 9 مہینے باقی ہیں اس وقت، یا 10 مہینے، وہ تو نہیں ہو سکتا۔ لیکن اس سے پہلے انہوں نے، یعنی جو کچھ اس وقت یہ کر رہے ہیں، وہ یہ ہے کہ ہم چیف جسٹس کے اختیارات چھین لیں۔ انہوں نے تو پہلے کر دیا تھا، یعنی اس سے بڑھ کر کام کیا، جب انہوں نے سپریم کورٹ پر حملہ کیا، پھر رفیق تاٹ کی شکل میں بگ سے بھر کر ایک جتنے ہائی کورٹس تھے پاکستان کے، ان کی طرف سے بغاوت ہوا اور عدالتی مارشل لا لگ گیا۔ اب بھی اس طرف جا رہے ہیں،
اب بھی آپ خود سوچئے، سچویشن وہی ہے. اسی لیے ہم کہتے ہیں کہ خدا کے لیے ہم ان سے التجا کرتے ہیں کہ ذرا انسان جس طرح سوچتا ہے، میں انسان ہوں، کوئی کسی سے بڑا چھوٹا نہیں ہوتا. آپ بڑے لوگ ہوں گے، ہم چھوٹے لوگ ہوں گے، اتنا ہوتا ہے، لیکن شعور سب میں ہوتا ہے. تو اگر شعور سے کام لیا جائے، ہوش سے کام لیا جائے تو ملک بچ سکتا ہے. لیکن اگر کسی کا یہ خیال ہے کہ پاکستان کے ایک مقبول لیڈر کو سائیڈ لائن کر کے ہم اس ملک کو اس طریقے سے چلائیں جو ہمارے آقا بڑے بڑے چاہتے ہیں باہر کے، اور یہ خود جس طرح چاہتے ہیں، وہ کسی نے خوب کہا تھا کہ تاجر کو لیڈر بنانا سب سے بڑی غلطی ہوتی ہے. تو یہ ہمارے سامنے ہے، سب کچھ ہم دیکھ رہے ہیں اس وقت. لیکن انشاءاللہ عوام یہ اجازت نہیں دیں گے. اور میں افسوس مجھے یہ ہوتا ہے کہ 20 کلومیٹر کی حکومت کا اتنا طاقت کیسے ہے کہ ابھی سے انہوں نے کنٹینر لگانی شروع کر دی. آج کہ جب وہ یکجہتی کا پروگرام ہو رہا تھا، یا جیسے بھی عوام نے کیا کرنا تھا، اسلام آباد کو کسی نے قبضہ تو نہیں کرنا تھا، لیکن اب بھی ان کا وہ نکلا نہیں ہے. وہ بدماشی ان کی پنجاب حکومت جانے کے بعد بھی یہ ابھی تک ادھر ہی کڑے ہیں. تو یہ وہ لاتوں کی بوت ہیں، باتوں سے ماننے والے نہیں ہیں. تو بجائے اس کے کہ آپ کا کپتان آپ کو اپیل کرے اور آپ سمجھے حالات کے نزاکت کو کہ ان لوگوں کے اب یہ خیالات ہیں اور یہ ہونے والا ہے. اور اگر جس دن فل کورٹ بن گیا، پھر سمجھیے میری باتوں کو، جو کچھ اس وقت میں کہہ رہا ہوں یہ حقیقت بنے گا. لیکن فائدہ کسی کا نہیں ہوگا، فائدہ پھر بھی انشاءاللہ پی ٹی آئی کا ہوگا، لیکن نقصان پاکستان کو بہت بڑا پہنچ جائے گا. تو اس لیے آپ لوگوں کا اس وقت تک انتظار نہیں کرنا چاہیے. آپ نے اگر ان لوگوں کو سیدھا کرنا ہے تو میں ہر ولاگ میں آپ کو یہ کہتا ہوں، خواہ ٹک ٹاک پر بھی جب ہوتا ہوں تو یہی آپ سے گزارش ہوتی ہے کہ یار نکلیے، 8-10 گھنٹے کے لیے اس ملک کو جیم کیجیے. یعنی اتنے کروڑوں لوگ، یعنی جس ملک کے نوجوان 16 کروڑ ہو، اور 16 کروڑ میں سے کم 12 کروڑ ایک شخص کے پیچھے کھڑے ہو، ان کا مقابلہ کون کر سکتا ہے؟ یہی تو میں کہہ رہا ہوں بار بار. اور ان ظالموں کے ذہنوں میں یہ بات بیٹھتی نہیں ہے جو ادھر بڑے بڑے عہدوں پر بیٹھے ہیں. یہ ظالم ان چیزوں کو سمجھتے نہیں ہیں. حالانکہ آنے والا وقت ان کے لیے بہت تاریک ہے، انتہائی تاریک ہے. اور اب بھی وہ نیوٹرل صاحب جو ہے، اب بھی اپنے یعنی جیسے رجیم چینج ہوا تھا، ابھی بھی اسی پہ کام جاری ہے، ادھر ہی وہ کھڑا ہے. تو بس افسوس کے ساتھ میں اس ولاگ کا اختتام کرنا چاہتا ہوں. امید ہے آپ میری باتوں کو سمجھ گئے ہیں کہ جو میں پہلے کہتا تھا اس چیف الیکشن کمشنر کے متعلق، اس سے میری کیا دشمنی تھی. لیکن جس دن سے یہ اس عہدے پر آیا، اسی دن وہ تاریخ میں نکال کے وہ ویڈیو آپ کے سامنے، اس کی لنک میں رکھ دوں، وہ آپ دیکھ لیجئے کہ میں نے جو کہا تھا آج تک، یہ اس کا مطلب یہ ہوا کہ میں کوئی علم غیب رکھتا ہوں؟ نہیں. ہر ایک چیز کا ایک تاریخ ہوتا ہے. اس کا کیا رشتہ تھا شریف خاندان کے ساتھ، اس کے سسر کا کیا رشتہ تھا، یہ سب کچھ آپ کے سامنے میں نے رکھا ہے. اس لیے، اور وہی کام اس نے کر دکھایا. لیکن وہ جو بالکل بڑا کام تھا وہ نہیں کر سکے. وہ اس لیے نہیں کر سکے کہ عوام کا پریشر برداشت کرنا اتنا آسان نہیں ہے. لیکن پھر بھی دودھ میں مینگنیاں ڈالنے والا کام انہوں نے آخر میں کر دیا. یعنی فیصلہ ایک آیا لیکن ساتھ میں دوسرا بھی نتی کر دیا. تو بس اب تک اتنا ہی. انشاءاللہ پھر کسی وقت آپ سے ملاقات ہوگی. اللہ تعالیٰ آپ سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے. والسلام.